کے قریب ایک پرسرار جنگل تھا۔ لوگ اسے جادوئی جنگل کہتے تھے اور مشہور تھا کہ وہاں ایک سنہری پری رہتی ہے جو صرف نیک دل لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ گاؤں میں ایک غریب لڑکی عائشہ بیمار ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور ماں کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ عائشہ دن رات اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ ایک دن عائشہ بہت پریشان ہو کر جنگل کے قریب جا بیٹھی اور روتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری ماں کو ٹھیک کر دے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکوں گی۔ عائشہ کی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ اچانک درختوں سے روشنی نکلنے لگی، ہوا میں خوشبو پھیل گئی اور ایک سنہری روشنی کے ساتھ ایک خوبصورت پری ظاہر ہوئی۔ پری کے پر سونے جیسے چمک رہے تھے۔ پری نے مسکرا کر کہا، عائشہ تمہاری دعا اور نیک دل نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، لیکن یاد رکھنا جو مدد میں دوں گی اسے صرف نیک کاموں میں استعمال کرنا ہوگا۔ پری نے ایک چھوٹا سا سنہری صندوق دیا اور کہا، اس صندوق میں جادوئی سکے ہیں، ہر سکہ تمہیں مشکل وقت میں مدد کرے گا، لیکن یہ سکے صرف نیکی کے لیے استعمال کرنے ہوں گے، اگر تم نے ان کا غلط استعمال کیا تو یہ غائب ہو جائیں گے۔ عائشہ نے شکریہ ادا کیا اور پہلا سکہ ماں کے علاج کے لیے خرچ کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ماں ایک ہی دن میں صحت یاب ہو گئی۔ عائشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر عائشہ نے دوسرا سکہ گاؤں کے یتیم بچوں کے لیے کھانے کے انتظام کرنے میں لگایا۔ کھانے کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ سب حیران رہ گئے۔ یتیم بچے خوشی سے عائشہ کے گلے لگ گئے۔ عائشہ کی نیکیوں کی کہانیاں گاؤں میں مشہور ہونے لگی اور ایک دن گاؤں کے چودھری کو جادوئی صندوق کا پتہ چل گیا۔ وہ عائشہ کے پاس آیا اور کہا، یہ صندوق مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے بہت کچھ دوں گا جو تم کہوگی۔ عائشہ نے چودھری کی باتیں سنی لیکن اس کے لالچی لہجے کو سمجھ گئی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ چودھری نے غصے میں آ کر عائشہ سے صندوق چھین لیا، لیکن جیسے ہی اس نے صندوق کھولا وہ جادوئی طور پر راکھ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پری دوبارہ ظاہر ہوئی اور مسکراتے ہوئے بولی، عائشہ تم نے لالچ کے آگے جھکنے سے انکار کر کے ثابت کر دیا کہ تمہارا دل واقعی نیک ہے۔ اب یہ صندوق ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا اور تمہاری نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ عائشہ نے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی۔ گاؤں میں خوشحالی آ گئی اور عائشہ کی نیکیوں کی کہانیاں ہر جگہ مشہور ہونے لگی۔